وہ سجدہ جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے چوکٹ سے آستانے سے ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، جس طرح بھی پڑھنے کی توفیق ہو جائے اس پر شکر ادا کرو، اس کی ناقدری نہ کرو۔ ہاں ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے نماز کے بعد استغفار کرو۔ تو حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کے سلام پھیرتے تھے تو 3 مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حالانکہ استغفار تو کسی گناہ سے کیا جاتا ہے، لیکن نماز کے بعد جو کرتے تھے وہ اس لیے کہ اللہ جیسی نماز ہمیں آپ کی بارگاہ میں پڑھنی چاہیے تھی ویسی ہم نہیں پڑھ سکے، اس لیے استغفار کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اپنی کوتاہی، اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار، یہ آدمی کرتا چلا جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرما دے۔ میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے پاس ایک مرتبہ ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے کہ حضرت میں کیا بتاؤں، نمازیں کیا پڑھتا ہوں، ٹکریں مارتا ہوں، اور وہ نماز اللہ کے لیے تو ہوتی نہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہوتی، کیونکہ دل میں خیالات، گندے خیالات، فحش خیالات نماز کے اندر آ رہے ہیں، سجدہ کر رہا ہوں سجدے کے اندر بھی گندے خیالات آ رہے ہیں، تو یہ کیا سجدہ ہے میرا اور کیا میری نماز ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی واقعی یہ سجدہ تمہارے خیالات سے اگر گندا ہو گیا اور یہ گندا سجدہ ہے تو ایسا کرو کہ یہ گندا سجدہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق تو ہے نہیں، ایسا کرو یہ سجدہ گندا سجدہ مجھے کرو، یہ گندا سجدہ اللہ کے بجائے مجھے کرو، کر کے دیکھو کہ حضرت کیا بات کہہ دی آپ نے، آپ کو کیسے کر سکتا ہوں؟ جب تم کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والا سجدہ نہیں ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بجائے گندے انسان کو کر دو۔ حضرت نے اپنے بارے میں فرمایا مجھے کر دو، کہ جی صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیشانی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور بارگاہ میں جھک نہیں سکتی، ٹک نہیں سکتی، لہذا اس کے قدر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پیشانی اپنی بارگاہ میں ٹیکنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس پر پہلے شکر تو ادا کرو، شکر ادا کر کے پھر یہ کہو کہ اللہ آپ نے تو توفیق عطا فرمائی تھی لیکن مجھ سے کوتاہی ہو گئی، مجھ سے غلطیاں ہو گئیں، اے اللہ اس کو معاف فرمائے۔ اور پھر میں نے یہ بات اپنے شیخی سے سنی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھنے کے بعد 2 کلمے کہہ لے تو شیطان کہتا ہے کہ اس نے میری کمر توڑ دی۔ وہ 2 کلمے کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک تو کہے الحمدللہ، دوسرے کہے استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ۔ جب 2 کلمے کہہ دے گا شیطان تو انسان نماز پڑھنے کے بعد تو شیطان کہتا ہے کہ اس آدمی نے میری کمر توڑ دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان جو انسان کو بہکاتا ہے وہ 2 طریقوں سے بہکاتا ہے۔ ایک تو اس طرح بہکاتا ہے کہ تو کیا اور تیری نماز کیا، یہ تو ایسی فضول ٹکریں ماری ہیں، اس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے، اس سے مایوسی پیدا کرتا ہے۔ تو اس مایوسی کا حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اس کی توفیق پر، الحمدللہ، اے اللہ آپ کا فضل و کرم ہے، اپنے فضل و کرم سے آپ نے مجھے نماز کی توفیق عطا فرما دی۔ اور دوسرا شیطان کا جال یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات دل میں انسان کے بڑائی پیدا کر دیتا ہے۔ فرض کرو ذرا کچھ تھوڑی اچھی نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی نسبتاً پہلے کے مقابلے میں، تو آدمی کا دماغ بعض اوقات یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں تو بڑا ولی اللہ بن گیا، میں نے تو بہت بڑا تیر مار لیا۔ وہ عربی زبان میں ایک مثل مشہور ہے کہ صلی الحائط رکعتین وانتظر الوحی، کہ ایک حائط کہتے ہیں جلاہے کو، کہتے ہیں ایک جلاہے نے ایک مرتبہ 2 رکعتیں پڑھ لی تھی، تو 2 رکعتیں کبھی پہلے پڑھی نہیں تھی، 2 رکعتیں پڑھ لی، تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ اب میرے اوپر وحی نازل ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو بعض اوقات شیطان اس طرح بہکاتا ہے کہ نماز پڑھوانے کے بعد دل میں ایک
تکبر پیدا ہو گیا، بڑائی پیدا ہو گئی اپنے عمل کی طرف، یہ کہ میں نے بہت بڑا تیر مار لیا، اس کا علاج ہے استغفر اللہ، کہ اللہ جیسی نماز پڑھنے کا حق تھا وہ تو میں ادا نہیں کر پایا، جو کوتاہیاں ہوئی اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دی۔